السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب کو یہ چینل پسند آ رہا ہوگا اور امید ہے آپ کو میری نریشن اچھی لگ رہی ہوگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کامنٹس دیکھ کے کہ جو غلطیاں ہیں ان کو اگلی ویڈیو میں ٹھیک کروں۔ آج پھر میں آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں اور اس بار میں ٹرک ڈرائیورز کی سٹوریز لایا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز بھی یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ سال تھا 2021 کا، میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ میرا نام علی ہے، میرے ساتھ میرا ساتھی کمال تھا۔ ہم لاہور سے کراچی جانے والے تھے۔ ٹرک بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں بہت گرمی تھی، کمال کو نیند آ رہی تھی۔ راستے میں ایک ہوٹل نظر آیا، ہم نے ٹرک روکا اور ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ہوٹل بہت سنسان تھا، صرف ایک دو آدمی بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں ڈری ہوئی تھیں۔ ہم نے چائے اور پراٹھے منگوائے۔ چائے سرد تھی اور پراٹھے پتھر کی طرح سخت۔ ہم نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور وہاں سے نکلے۔ جب ہم ٹرک میں بیٹھے تو ہمیں لگا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہمیں ڈر لگا۔ رات ہو گئی تھی، ہم ابھی تک گاڑی چلا رہے تھے۔ اچانک ٹرک کا انجن بند ہو گیا۔ ہم نے کوشش کی کہ انجن دوبارہ چالو کریں، لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوا۔ ہم نے ٹرک کے اندر کی لائٹیں جلائیں۔ اچانک ہمیں لگا کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہم نے دروازے بند کر لیے، لیکن وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم بہت ڈر گئے تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ کمال تو ڈر کے مارے رونے لگا۔ میں نے اسے سنبھالا۔ ہم نے موبائل فون نکالا اور پولیس کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن سگنل نہیں ملا۔ اچانک ٹرک کے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ ہم دونوں ڈر گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ٹرک ہلنے لگا، جیسے کوئی اسے زور سے دھکا دے رہا ہو۔ ہم دونوں چیخ پڑے۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ ہم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہم ایک جنگل میں ہیں۔ ٹرک کے سامنے کا حصہ درخت سے ٹکرایا ہوا تھا۔ ہم دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ہم نے ارد گرد دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ہم شور تھے کہ کوئی آنکھیں جمائے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دونوں ڈر کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ راستے میں ہمیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ہم دونوں ڈر گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس نے ہمیں جواب نہیں دیا، بس ہنستی رہی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں لگا کہ ہم پاگل ہو رہے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ ہم اندر ہی کانپ رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ہماری آنکھوں میں خوف کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ بوڑھی عورت اب ہنس نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہمارے سر پر رکھ دیا۔ ہمیں لگا جیسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ ہمارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک ہمیں لگا کہ جھونپڑی گھومنے لگی ہے، زمین بھی ہل رہی تھی۔ ہمارے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا رو رہا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ یہ سب خواب ہو۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ جھونپڑی بھی سیدھی ہو گئی اور زمین بھی رک گئی۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہم ابھی بھی اسی جھونپڑی میں ہیں، لیکن بوڑھی عورت غائب تھی۔ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ اب کھلا ہوا تھا۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن ہم نے باہر آنے کی ہمت نہیں کی۔ ہمیں ڈر تھا کہ باہر کون ہوگا۔ ہمارے چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اب کیا کریں۔ ہم صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہم زندہ بچیں گے یا نہیں۔ اچانک ہمیں لگا کہ کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہم نے سانس روک لی۔ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہم نے آنکھیں بند کیں، پھر کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ آدمی آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہمیں دیکھتا رہا۔ ہم دونوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہمیں لگا کہ اب ہم مر جائیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر اچانک وہ آدمی بول پڑا۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ اس نے کہا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ خطرناک ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہم نے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے جھونپڑی سے باہر نکل گئے۔ ہم دونوں نے پیچھے دیکھا، آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ ہم نے اسے ایک بار پھر شکریہ کہا اور پھر تیزی سے چلنے لگے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم اس جگہ سے دور ہو جائیں۔ راستے میں ہمیں ایک گاؤں نظر آیا۔ ہم نے سانس لیا۔ ہمیں لگا اب ہم محفوظ ہیں۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے مدد مانگی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ہم تھکے ہوئے تھے، لیکن اب ہم محفوظ تھے۔ ہم نے سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ صبح ہی تو ہم نے دیکھا کہ ہم ایک گھر میں ہیں اور لوگ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک جنگل میں کھو گئے تھے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لوگ ہمیں سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ جنگل بہت خطرناک ہے اور یہاں بہت سی عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ دن تک ہماری ٹرک چلانے کی ہمت نہیں ہوئی
اور ہم نے کچھ دن یہیں پر گزارے۔ پھر ہم نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ہمیں سن کر بہت ڈر گئے۔ ہم کبھی اس واقعے کو نہیں بھولے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا۔ ہم نے سیکھا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ٹرک چلانا چھوڑ دیا اور میں رات کے وقت گاڑی نہیں چلاتا۔ میرا نام عاشق ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میری زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان کی سڑکوں پر گزرتا ہے، جہاں میں اپنی روزی کماتا ہوں۔ میری کہانی کچھ خاص نہیں، مگر جو واقعہ میں نے حال ہی میں جھیلا وہ کچھ ایسا ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ سردیوں کی ایک رات تھی جب میں اپنے معمول کی ڈلیوری کرنے کے لیے کراچی سے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ رات کا وقت تھا، راستہ تنہا اور سنسان تھا۔ سڑک پر دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس آن کی اور آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ راستے میں نے اپنی گاڑی کے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی میری گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہو۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی کو روک لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ راستے میں ایک چھوٹے سے دیہات سے گزرتے ہوئے میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کا ارادہ کیا۔ دیہات میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک بزرگ ملے جنہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں اکثر عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا اور اپنے ٹرک میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ویسے ویسے میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سی چھانے لگی، نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے گاڑی کو روک کر کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر گاڑی دوبارہ چلانی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد میری نظر دوبارہ شیشے پر پڑی اور اس بار مجھے صاف نظر آیا کہ ایک عورت سفید کپڑوں میں ملبوس خون آلودہ چہرے کے ساتھ میری گاڑی کے پیچھے کھڑی ہے۔ میری سانس رک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گاڑی کو اور تیز کر دیا مگر وہ منظر میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے گاڑی روکی اور باہر نکل آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے مگر میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ میرا گلا گھونٹنے لگا، میری سانس رکنے لگی، میں بے ہوش ہو گیا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے میرے گھر والے اور میرے دوست کھڑے تھے اور میں ایک اسپتال میں تھا۔ مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے جب سب کو واقعہ بتایا تو کسی نے میری بات نہ مانی۔ سب کو لگا کہ میں نشہ کر کے ٹرک چلاتا ہوں، لیکن بھائی مجھے پتہ ہے میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ سچ تھا۔ میں نے کبھی نشہ نہیں کیا۔ میں اتنے برسوں سے ٹرک چلا رہا ہوں اور آج تک میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ مجھے اس رات سچ میں کسی نے پیچھے سے پکڑا تھا اور میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں بے ہوش ہوا تھا اور میرے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سال 2009 کی بات ہے۔ میں اکثر لاہور سے کراچی تک کا سفر کرتا رہتا تھا۔ میرا نام خالد ہے، ایک عام سا ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میرا ٹرک میرا گھر تھا، راتیں اسی میں گزرتی تھیں اور دن اسے چلاتے ہوئے۔ اس رات بھی میں لاہور سے کراچی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ٹرک میں کپڑوں کے تھان تھے، رات کا وقت تھا، سڑک سونی پڑی تھی، صرف ٹرک کی گڑ گڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی آتی تو اس کی روشنی پڑ جاتی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا۔ اچانک میرے ٹرک نے ایک جھٹکا کھایا اور رک گیا۔ میں دل ہی دل میں گالیاں دینے لگا، کیوں آج رات کو یہ سب ہو رہا ہے۔ ٹرک سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ٹرک کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے۔ اچھا ہوا کہ کوئی گاڑی سامنے نہیں آئی ورنہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ میں ٹائر بدلنے لگا لیکن رات کا اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ اسی سوچ میں تھا کہ دور سے ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی۔ ایک ٹرک آ رہا تھا۔ اس امید پر کہ شاید وہ مدد کرے گا میں نے ہاتھ ہلا دیا۔ ٹرک میری طرف آ کر رکا۔ ایک لمبا چوڑا آدمی نیچے اترا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر داڑھی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پوچھا۔ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، مدد کرو بھائی، بہت سردی پڑ رہی ہے، میں نے کہا۔ اس نے مجھے ٹرک میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے آگے تک چھوڑ دے گا، اس لیے بیٹھ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کراچی، میں نے جواب دیا۔ میں بھی کراچی ہی جا رہا ہوں، ساتھ بیٹھو، اس نے کہا۔ میں نے شک تو کیا لیکن اتنی رات میں کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ میں اس کے ٹرک میں بیٹھ گیا۔ راستے میں ہم نے باتیں کی۔ اس کا نام اس نے ظفر بتایا کہ وہ کراچی میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے جا رہا ہے۔ راستے میں کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں میری گردن پکڑ کر کھینچ رہی ہوں، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ اچانک ظفر نے ٹرک سڑک کے کنارے روکا۔ یہاں سے آگے راستہ ٹوٹا ہوا ہے، صبح تک یہیں رکنا پڑے گا، اس نے کہا۔
میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹرک سے اتر کر ہم دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت تھا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو ظفر کہیں نہیں تھا۔ ٹرک بھی وہیں کھڑا تھا جہاں ہم بیٹھے تھے۔ اچانک میری نظر درخت پر پڑی۔ درخت پر لٹکا ہوا ایک آدمی کا کپڑوں والا پتلا سا ڈھانچہ نظر آیا۔ وہی تو ظفر تھا۔ میں چیخ اٹھا اور بھاگنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ڈھانچہ درخت سے اتر کر میرا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دوڑنا تیز کر دیا لیکن وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھا۔ میرے سامنے ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے سڑک کے کنارے بے ہوش پایا گیا ہے۔ میرا ٹرک بھی وہیں تھا لیکن اس میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا لیکن اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ شاید میں تھکاوٹ کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ میں نے آج کے بعد کبھی بھی اس راستے پر سفر نہیں کیا اور وہ ڈھانچہ مجھے یاد آتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام زہیب ہے۔ یہ ایک رات کی بات ہے جو ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ یہ 2015 کی بات ہے۔ میں خالی ٹرک لے کر واپس لاہور آ رہا تھا۔ میری ڈیلیوری مکمل ہو چکی تھی اور سڑک سونی پڑی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، جب میں میاں والی کے قریب پہنچا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایک سناٹا سا پڑا ہوا تھا۔ اچانک میری آنکھیں ایک سیاہ چیز پر پڑیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی درخت ہوگا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا میری روح کانپ اٹھی۔ وہ کوئی درخت نہیں تھا بلکہ ایک ٹرک تھا، اور وہ کوئی ایسا ویسا ٹرک نہیں تھا بلکہ میرا ہی ٹرک تھا۔ وہ میرے ٹرک کی طرح کالے رنگ کا تھا اور اس کی نمبر پلیٹ بھی میرے ٹرک جیسی ہی تھی۔ میں نے بریک لگائی اور گاڑی سلو کر دی۔ اس ٹرک پر کوئی لائٹ نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہیڈ لائٹ جلائی لیکن اس ٹرک کی طرف روشنی پھینکنے سے ڈر رہا تھا۔ پھر ہمت کر کے اپنا ٹرک اس کے پاس لے گیا۔ جب میں قریب پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹرک کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر میرے جیسا ہی دکھنے والا ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا لیکن اس کا رنگ بالکل سفید تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں مفلوج ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے فوراً سے اپنا ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں اپنے اعصاب پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ ٹرک وہاں کیسے آیا تھا اور اس میں کیسے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے جیسا ہی دکھنے والا ایک اور ٹرک اسی سڑک پر کیسے آ گیا اور کیسے میں ہی اس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب تک وہ رات میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ واقعہ بتایا پر سب کہتے ہیں کہ ہم ٹرک ڈرائیور بہت کام کرتے ہیں تو شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن بھائی میں جانتا ہوں میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا۔ آج بھی جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو میرا دل ڈر جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ٹرک کیا تھا اور اس میں کیا کر رہا تھا، لیکن ایک بات پکی ہے کہ میں اس رات کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ السلام علیکم بھائی، میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں اور آپ کی نریشن مجھے بہت پسند ہے۔ امید ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ آپ کی سٹوری سن کے میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک سچی سٹوری آپ سے شیئر کروں۔ آئی ہوپ آپ اس کو اپنے چینل پہ شیئر کریں گے۔ میرا نام عامر ہے، عمر 33 سال۔ میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ یہ کام میرے خون میں شامل ہے۔ میرے باپ دادا بھی ٹرک ڈرائیور تھے اور اب بھی یہی میرا روزگار ہے۔ پورے پاکستان کا نقشہ میرے ذہن میں اتنا نقش ہو چکا ہے جیسے اپنے گھر کا نقشہ ہو۔ کراچی سے لاہور، پشاور سے کوئٹہ، ہر سڑک میرے لیے گھر جتنی ہی واقف ہے۔ رات کا وقت میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، گاڑیوں کی گنگناہٹ کم ہو جاتی ہے اور ایک سناٹا پھیل جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے سڑک پر کوئی آپ کو نگلنے کو تیار ہو۔ اور پھر آج کی رات ایسی ہی تھی۔ بارش ہو رہی تھی، اس قسم کی بارش جو آپ کی روح تک کو بھگا دیتی۔ ٹرک کے وائپر تیزی سے کام کر رہے تھے لیکن پھر بھی آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سپیڈ کم کر لی تھی۔ اچانک سڑک کے کنارے ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا لیکن پھر انسانیت نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ میں نے ٹرک روکا۔ وہ شخص تقریباً میری عمر کا لگ رہا تھا۔ کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ پریشان تھا۔ یہ جلدی سے میرے ٹرک پر آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب، کہیں قریب کوئی ٹھکانہ مل جائے گا؟ بارش میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے آگے دیکھا، کوئی مکان یا پیٹرول پمپ نظر نہیں آیا۔ آگے کچھ دور ایک ڈھابا ہے، وہاں تک تو پہنچا دوں گا آپ کو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ صرف بارش کی آواز اور ٹرک کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے بات شروع کی۔ میں لاہور سے آیا ہوں، ایک حادثے میں میرا خاندان چلا گیا، اب کہیں جانے کی جگہ نہیں۔ اس کی آواز میں ایک سناٹا تھا جو میرے دل تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی لیکن میرے اندر ایک خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا۔ راستے میں کئی بار میں نے پیچھے دیکھا لیکن وہ وہیں بیٹھا تھا، سر جھکا کر۔ کبھی کبھار وہ اٹھ کر ونڈو سے باہر دیکھتا اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتا۔
जब हम ढाबे के करीब पहुंचे तो बारिश कम हो रही थी। मैंने ट्रक रोका और इसे कहा कि वो उतर जाए, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वो गाड़ी में नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला, पिछली सीट खाली थी। ट्रक के अंदर और बाहर मैंने इसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। खौफ ने मुझे चकरा दिया, खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं था। मैंने तेज़ी से गाड़ी चलाई जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। इस रात के बाद मैंने कभी किसी अजनबी को गाड़ी में नहीं बिठाया, और जब भी बारिश होती है और रात गहरी होती है तो मेरे दिल में वही खौफ पैदा हो जाता है। वो शख्स कौन था, कहाँ गया, ये सवाल आज तक मेरे साथ है, और अब तक मैं इस सड़क में रात को अकेले सफ़र करने से डरता हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि वो शख्स अब भी मेरे साथ है, इस ट्रक में, इस सन्नाटे में।